لوگ ہم سے کریں, ہمارے نام سے ہمیں پتہ ہے, ہاں جو کرنا ہے منشیات فروشوں نے کر لیں, لیکن جب تک سانس میں سانس ہے ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. منشیات فروشوں کا ایک خاتمہ ہوگا, اور کیونکہ یہ اس معاشرے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس لیے سب کام کریں, ہر ایک اونرشپ لے, ہر ایم پی اونرشپ لے, اپنے اپنے علاقوں میں سے صفائی شروع کریں. جس طرح ہفتہ صفائی ہوتی ہے تو یہ آپ کی صفائی اپنے اپنے علاقوں میں ہے آپ. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی یہ کیمپین نشست گفتگو بخاص ایک مہینے کے بعد ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے, نہیں, مجھے پتا ہے اتنا آسانی سے ختم ہوگا بھی نہیں. کوشش ہماری پوری ہوگی, نیت صاف ہوگی, لوگوں کو نظر بھی آئے گی, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ چلتا رہے گا جب تک آخری شخص منشیات یہاں پہ لے کر آ رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, اگا رہا ہے یا بیچ رہا ہے, تب تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اس میں ہم سب کی مدد چاہیے, آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے, تبھی سے ممکن ہوگا. ایم کیو ایم کے دوستوں نے, پی ٹی آئی کے دوستوں نے, جماعت اسلامی کے دوستوں نے, اور کوئی ہمارے دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے رینڈم ٹیسٹ کرائے جا سکیں. سر میں قصہ بتاؤں گا مختصراً. میں نے کہا کہ ہم نے نمبر دیے ہیں, ٹول فری نمبرز کے, ہم سے جو ہے جو بھی منشیات فروشی کی بات ہو ہم سے لوگ رابطہ کریں. ایک کسی خاتون نے, کسی بچے کی والدہ تھی, اس نے اس ٹول فری نمبر پہ فون کیا تو بولے جی مجھے منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے. تو ٹول فری والوں نے بولا آپ کا نمبر میں نوٹ کر لیتے ہیں. اس نے مجھ سے فون کیا, ایکسائز کے اس آپریٹر نے مجھے بولا کہ سر کوئی خاتون ہے, کسی بچے کی والدہ ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, تو نمبر آپ کا دینا دیں. میرے کا نمبر آپ مجھے دے دیں, میں کال بیک کر لیتا ہوں. تو میں نے ان خاتون کو فون کیا, میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے بولا جی کہ میرا بچہ جاتا ہے اسکول میں, اس اسکول میں اس کلاس میں 25 بچے ہیں, جس میں میرا بچہ بتاتا ہے کہ 25 میں سے 5 بچے جو ہیں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں, وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں. میں 6 گھنٹے اسکول میں نہیں بیٹھ سکتی ان بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کو, نہ ہی مجھے اسکول الاؤ کرے گا, نہیں کیا. یہ آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ ختم کریں. ان 5 بچوں کے نام بتا سکتے, نام میں نہیں بتا سکتی, لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کریں, ان کو ریکارڈ کریں, تو جو بھی ہو پھر آپ جو ہے میں, تاکہ میں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکوں. آج اگر 25 میں سے 5 بچے کر رہے ہیں, کل کو اگر 10 ہوں گے, 15 ہو, خدا نہ خواستہ 25 میں سے 25 شامل ہوں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے. تو ٹیسٹ کی بات میں ڈیفینیٹلی ریزسٹنس ہے. مطلب ہمارا معاشرہ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں میں ہمارے مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہو, آج میں نے کہا ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ٹیسٹ ہو. کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹیسٹ نہ ہو. جو نہیں چاہتے وہ بھی غلط نہیں ہے, ان کی رائے بھی غلط نہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں اور ہم صحیح سوچ رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اس کو, جیسے سردار شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پالیسی بنائی, ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک پالیسی بنائی, ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس پیدا ہو. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر کسی بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو پریشر میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو خرابی کے لیے نہیں ہوگا. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے, جو کہ ہماری خواہش ہے, اور آج میں نے دیکھ لیا آپ نے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہی خواہش ہے, اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے تو ہوگا کیا, ہم کسی اسکول میں گئے اور رینڈملی 5 بچوں کے ہم نے کہا کہ جی ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم لیں گے کیا, بچے کا نام, اس کی ایڈریس, اس کے والد صاحب کا نام, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں لیں گے, اور خاموشی سے ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے. ٹیسٹ کے بعد مثال کے طور پر کسی کوئی ایک بچہ پازیٹیو ثابت ہوتا ہے تو بھی اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے کہ بچہ یہ پازیٹیو آیا ہے یا یہ ڈرگز یوز کرتا ہے. اسکول کو بھی, جو ارادہ ہے وہ بتا رہا ہوں, کہ اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے, خاموشی سے اس کے گھر پہ جائیں گے. پہلے تو ان کے پیرنٹس سے ملیں گے, ان کو کہیں گے جی برائے مہربانی آپ اپنا رول پلے کریں, جو آپ کو ایز اے والدین رول پلے کرنا ہے. کہ اگر آپ کا بچہ منشیات خرید رہا ہے تو اس کو پیسے آپ دے رہے ہو, اگر مفتی کے علاج کے دے رہا ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بیہیویئر کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے وڈرال سمپٹمز یا اس کے جو بھی چیزیں ہیں, ایک ڈرگ کے بعد ایک انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ رول پلے کریں, ہم اتنا کام کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, اس بچے سے خاموشی سے پوچھیں گے کہ بچہ تمہیں یہ ڈرگ کس نے دی, تمہیں اسکول میں کسی پیون نے دی, کسی کینٹین والے نے دی, کسی ٹیچر نے دی, کسی ڈرائیور نے دی, صرف اتنا پوچھ کے, اور وہ فائل کلوز. پھر اس کے بعد نہ اس بچے سے ذکر کرنا ہے, نہ اس کے والدین سے ذکر کرنا ہے. پھر اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا ہے, کیونکہ اصل تو آپ کو فساد کی وہ جڑ پکڑنی ہے.
کہ وہ فساد کی جڑ جو ان اسکولوں میں یہ سپلائی کر رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے، یہ مذاق نہیں ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. کرسچن اور ہائی اسکول لوگ، آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس پہ ایکسپیرینس، اور شاید ہم بھی اس میں فیل گئے اس کی اویئرنیس دینے میں. سر میں بالکل ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا. ہر والدین کے لیے سب سے پیارے میں پیاری چیز ہوتی ہے اس کی اولاد. ایک واقعہ میں آپ کو کراچی کا بتاتا ہوں، اور میں کوئی بھی چیز فرضی نہیں بتا رہا. ایک کراچی کا واقعہ بتا، ایک کرسٹل رائس کا یوزر، ایک نوجوان لڑکا گھر میں گیا، اس نے اپنے نوکر کو جان سے مار دیا، کیونکہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے. یہ کرسٹلائز کرتے کہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. اس نے گھر میں جا کے اپنے نوکر کو جان سے مار دیا، پھر گھر کے دروازے پہ گولیاں چلائی.